ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دولت پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو محروم ہیں، تو ہم کیوں اللہ کا شکر ادا کریں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں کہ جن سے مالدار اور دولت مند محروم ہوتے ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی مالدار سے اگر اس نعمت کو خریدنے کے لیے اپنا سارا پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی کہا جائے تو مالدار جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اپنی ساری دولت لٹانے پر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر ایک شخص مالدار ہے، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، لیکن اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، گولی کھاتا ہے تو تب اس کو نیند آتی ہے۔ تو اگر میں اور آپ بغیر گولی کھائے آرام کی نیند سو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بندے کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو کھانے سے منع کر رکھا ہے، میٹھا نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی۔ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو کوئی بھی ٹھوس غذا کھانے سے منع کیا ہوتا ہے، وہ صرف لیکوڈ مشروب جو ہے وہ پی سکتے ہیں، وہ کوئی ٹھوس غذا کھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ پیسہ بہت ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا سکتے ہیں جو جی میں آتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ہی ایسے مالدار لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ان کی بیوی بڑی بد زبان ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ پیسہ بہت ہے، گھر میں آتا ہے، بیوی جو ہے وہ گالیاں دیتی ہے، بد زبانی کرتی ہے۔ پیسہ بہت ہے لیکن اولاد اس کی بری نکل آئی ہے، نافرمان ہے، نشہ کرتی ہے، غلط راستے پر چل نکلی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک بیوی عطا کی ہے، فرما بردار اولاد عطا کی ہے، پیسہ زیادہ نہیں بھی ہے تو تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بندے کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے، اس کا اپنی زبان پر ہی کنٹرول نہیں ہے، گالیاں بکتا ہے، اور جب اس کو غصہ آتا ہے تو لال پیلا ہو جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، اپنے جذبات پر ہی قابو نہیں پا پاتا۔ پیسہ اس کے پاس بہت ہے لیکن اپنی طبیعت سے وہ اتنا تنگ ہے کہ خود کو بدلنا بھی چاہتا ہے، بدل نہیں پاتا ہے، غصہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زیادہ پیسہ نہیں بھی دیا، اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک شخص مالدار بہت ہے لیکن پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فضول خرچی کرتا ہے، دولت کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر تھوڑا بھی دیا ہے اور ہم اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک شخص کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن وہ اللہ سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو کیا فائدہ ایسی دولت کا کہ جس نے اسے اللہ سے دور کر رکھا ہے؟ ہمارے پاس پیسہ اگر تھوڑا بھی ہے لیکن ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، دن میں 5 بار اس کے گھر کی حاضری دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس مالدار سے 1000 درجے بہتر ہیں کہ کم از کم ہم اللہ کے سامنے جھکتے تو ہیں۔ ایک شخص کے پاس پیسہ بڑا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، دین کی سمجھ اس کو نہیں ہے، اس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا ہے، نماز نہیں آتی اس کو، سورہ اخلاص آپ اس سے سن لیں اس کو نہیں آتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما رکھی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں نماز روزے کا طریقہ آتا ہے، ہمیں اچھے برے کی تمیز ہے، ہمیں حلال حرام کا علم ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم کی لذت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے جس سے جاہل مالدار جو ہے وہ محروم ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلیں گی کہ مال اور دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی عطا فرما رکھی ہے نا۔ ایک نابینا آدمی ہو اور اس کے پاس مال بہت سارا ہو، آپ ایمانداری سے بتائیے اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری بینائی لوٹانے کے لیے اگر تم سے تمہاری ساری دولت مانگی جائے تو تم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو وہ یقیناً اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اپنی بینائی واپس لانے کے لیے، لیکن بینائی خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر پیسوں کے ہی ہمیں بینائی عطا فرما رکھی ہے۔ ایک مالدار اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا بینائی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر پیسوں کے دیکھنے کی نعمت جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے۔ ہماری سانسیں چلتی ہیں، آپ ان مریضوں کے بارے میں دیکھیے کہ جو ہسپتال میں آکسیجن پر ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ بل دیتے ہیں آکسیجن کا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں آکسیجن جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے۔ تو بہرحال بہت سی نعمتیں ہیں اگر ہم غور کریں کہ جو پیسے سے نہیں تولی جا سکتی ہیں، پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی ہیں، تو ہمیں ہر پل ان نعمتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زبان پر شکر کے کلمات الحمدللہ 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 ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔